ملک البحر ایسا فرشتہ جو سمندر کا فرشتہ ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے. کیا آپ اس وظیفے کا راز جاننا چاہیں گے؟ سمندر کا ایک ایسا انوکھا راز جو آپ کو حیران کرے. سمندر میں رہنے والی ایسی مخلوق جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی. سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہزاروں لاکھوں سال پرانا راز آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اربوں کھربوں مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے تو بیڑے پار ہو گئے، کام بن گئے، مبارک ہو آپ کو. سمندر میں اللہ نے جو خزانے نعمتیں رکھی ہیں ان میں سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کا حصہ ملے گا. کلیجہ تھام کے بیٹھیں، کیسی بات کہہ گیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر کی ایک دنیا، سمندر کا ایک جہان، پھر سمندر کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیاں، فرشتوں کی ذمہ داریاں. پانی کائنات کے رازوں میں سراز ہے. پانی زندگی ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو میں نے پانی سے پیدا کیا. زندگی اور ابتدا پانی سے ہے، بقا بھی پانی میں ہے. انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور زمین کا 71% حصہ پانی ہے. سمندر آج بھی انسانوں کے لیے ایک پہیلی ہے. جدید سائنس اور ماڈرن سائنس کی تمام ترقیاں باوجود سب کے ابھی تک سمندر کی تہوں کو، سمندر کے نظام کو نہیں جان سکتی. سمندر کا 80% حصہ اب تک انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے. ان گہرائیوں میں کون سے راز چھپے ہیں جنہیں ابھی دریافت کیا جانا باقی ہے. ان میں نامعلوم مخلوقات، قدرتی نظام، پوشیدہ خزانے، اللہ کی تخلیق کی ایسی کون سی نشانیاں موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیں. انہی رازوں میں سے ایک راز آج آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہب منبع فرماتے ہیں، میں نے کیسریا کے ایک پادری کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. میں نے اس سے اسلام لانے کی وجہ پوچھی. آپ کو ایمان کی دولت کیسے نصیب ہوئی؟ میں ایک جہاز پر سوار تھا، کچھ شہروں میں جانے کا ارادہ تھا. میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. اچانک حادثہ ہوا اور جہاز ٹوٹ گیا. میں ایک لکڑی کے تخت پر تیرتا رہا. 3 دن 3 راتیں موجیں کبھی ادھر مجھے مارتی رہیں. یہاں تک کہ ایک سرسبز جگہ پر جا پہنچا جہاں درختوں پر بیری جیسے کچھ پھل لگے تھے. بہتا ہوا میٹھا پانی تھا. میں نے وہ پانی پیا، وہ پھل کھائے. رات ہوئی تو اچانک پانی سے ایک عظیم الجثہ شخصیت ابھری، ایک وجود ابھرا. اس کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے تھے جن کی شکلیں کبھی نہ دیکھی. اس نے بلند آواز سے پکارا، لا الہ الا اللہ الملک الجبار. یہ پوری دعا ہے اور اس کا پورا ترجمہ ہے. پھر وہ غائب ہو. پھر جب رات کا بڑا حصہ گزرا پھر وہ دوبارہ ظاہر ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر بلند آواز میں یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ القریب المجیب محمد الرسول اللہ. اور یہ پوری دعا. اس کے بعد ان میں سے ایک نے دیکھا اور قریب آیا اور کہا، تم جن ہو یا انسان؟ میں انسان ہوں. تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانیت، عیسائیت میرا دین ہے. اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی سب کچھ ہے؟ یہ عظیم شخصیت کون ہے جو یہ ندا لگا رہے تھے؟ یہ تیوار ہے، سمندر کا فرشتہ، مالک البحر. ہر رات سمندر میں آ کر یہی عمل کرتا ہے. کل ایک کشتی تمہارے قریب سے گزرے گی. تم انہیں آواز دینا، اشارہ کرنا، وہ تمہیں بلاد اسلام میں لے جائیں گے. تو اس نے کہا، دوسرے دن واقعی ایک کشتی گزری. میں نے اشارہ کیا. وہ سارے عیسائی تھے. انہوں نے مجھے سوار کر لیا. میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا. وہ بھی مسلمان ہو گئے جیسا کہ میں ہو چکا تھا. اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں اس واقعے کو کبھی چھپاؤں گا نہیں اور اس واقعے کو لوگوں کو بتاؤں گا. بہت بڑی مستند کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو اس کا ایک عمل بتاتا ہوں، بہت طاقتور عمل ہے. ایک صاف کاغذ لیں، زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا گھلنے والی سیاہی سے اس وظیفے کو لیں اور لکھ کے اس کو پانی کی ایک بوتل میں ڈالیں. سفید رنگ کی بوتل ہو، شیشے کی یا پلاسٹک کی بوتل میں ڈالیں. اب اس پانی کی بوتل کو دیکھتے ہوئے 11 مرتبہ یہ وظائف پڑھیں. اول آخر درود پاک کے ساتھ
11 مرتبہ یہ دونوں وظائف پڑھیں. اس کے بعد روزانہ 1 مرتبہ یہ دونوں وظائف پڑھ کر اس پانی پر دم کریں. پانی سامنے نہیں، تصور میں دم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اہل بیت اور ملک البحر کو اس کا ہدیہ پہنچائیں، یعنی اس دعا کا ثواب ان کی خدمت میں پیش کریں. اور یہ عمل زندگی میں 1 دفعہ کر لیں، لکھنے والا عمل. اب یہ پانی پورے گھر کو استعمال میں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں. بہت طاقت ہے اس پانی میں، بہت. اس عمل کی برکت سے سمندر کی تمام دیکھی اندیکھی مخلوق آپ کے لیے دعا کرے. اربوں خربوں مخلوق آپ کے لیے دعا میں لگ جائے تو بیڑے پار ہو گئے، کام بن گئے. مبارک ہو آپ کو. سمندر میں اللہ نے جو خزانے نعمتیں رکھی ہیں ان میں سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کا حصہ ملے گا. کلیجہ تھام کے بیٹھے کیسی بات کہہ گیا ہوں. آپ کو اہل بیت، صحابہ، اولیاء صالحین کی محبت اور ان کی زیارتیں ہوں، اور بڑی بڑی ہستیاں اور خلفائے راشدین آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ کے ناممکن الجھے مسائل حل ہو جائیں گے. رزق میں برکت ہوگی، گھر میں عافیت اور سکون ملے گا، اور زندگی خیر و برکت کے ساتھ ایسی سنورتی، ابھرتی اور بنتی چلی جائے. یہ سمندر کے بادشاہ ملک البحر جو سمندر کا فرشتہ ہے، اس کی دعا ہے. اربوں سالوں سے پڑھی جا رہی، کروڑوں سالوں سے پڑھی جا رہی، لاکھوں سالوں سے پڑھی جا رہی، ہزاروں سالوں سے پڑھی جا رہی، اب تک تہ بتہ تھی، پردوں میں چھپی ہوئی تھی. اب یہ اللہ کے فضل سے آشکار ہو گئی ہے. اس سے استفادہ کریں. اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے خیر و برکت کے دروازے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے رحمت و رحمت کے دروازے کھلوائیں. بہت طاقتور دعا ہے، ضرور توجہ کریں اور زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ کامیاب، انشاءاللہ کامیاب. اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.